بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ زنا سے آنے والی 11 پریشانیاں جو دنیا میں آتی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا باوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ حال کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کو مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کو احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالات جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا بچہ رو رہا تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کی کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے، اس لیے مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ نماز فجر سے پہلے غسل کر لیں تاکہ آپ نماز فجر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس دوران آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا مرد کی شرمگاہ سے مادہ پوری طرح نکل جائے تو اس کے بعد مادہ نکلنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور اگر نہانے کے بعد مرد کی شرمگاہ سے مادہ خارج ہوا تو اس صورت میں دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ انتظار کر لیا جائے، اور جب تسلی ہو جائے کہ کسی قسم کا مادہ نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تب غسل کر لینا چاہیے۔ ہم بستری کے بعد بہتر یہی ہوگا کہ پیشاب کر لیا جائے، اس سے ہر قسم کا مادہ باہر آ جاتا ہے، اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ کسی قسم کا مادہ موجود نہیں ہے تو آرام سے غسل کر لیں، یہی بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، زنا سے آنے والی 11 پریشانیاں جو دنیا میں آتی ہیں، زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جو شخص بھی زنا کرتا ہے اسے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو زنا سے آنے والی پریشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو بندہ زنا کرتا ہے، آپ کو زنا سے آنے والی پریشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اس پر یہ 11 پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والے شخص کو دین میں کمی آ جاتی ہے۔
نمبر 2 اس کے علم میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 3 زنا کرنے والے شخص کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 4 اس کی یادداشت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 5 زنا کرنے والے شخص کی عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 6 زنا کرنے والے شخص کی رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 7 زنا کرنے والے شخص کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا کہ زنا کرنے والے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی نحوست ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ لوگ صحت کی خرابی میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں، یعنی انہیں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ نمبر 8 زنا کرنے والے شخص کو نیک لوگوں سے بغض ہونے لگ جاتا ہے، یعنی جو لوگ گناہ کے مرتکب میں ہوتے ہیں انہیں نیک لوگوں کو ذرا بھی پسند نہیں آتے۔ نمبر 9 زنا کرنے والے شخص کو اللہ پاک سے بھی دشمنی سی ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 جو شخص اس گناہ کو مرتکب کرتا ہے اللہ پاک اس شخص کی دعاؤں کو مردود فرما دیتا ہے۔ اور یہ 11ویں چیز سب سے عجیب اس کا مفہوم ہے کہ زنا کر بند کی پیشانی پر لکھ دی جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ سوچیں گے اس گناہ کو کرنے والے پریشانی میں ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ شخص اللہ پاک کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ آپ سوچیں کہ اس شخص کا کیا بنے گا۔ محترم ناظرین، اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب ہمیں کندھوں پر اٹھا لیا جائے اور ہمیں ریزِ زمین سلا دیا جائے اور ہمارا وجود ہی پھیلا دیا جائے۔ کیا خبر اللہ پاک کب کسی کی توبہ قبول فرما لے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کبیرہ صغیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔